بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا اختتام ہوا تھا سورہ مومنون پر، اور آج انشاءاللہ سورہ نور سے شروعات ہوگی۔ تو فرمایا یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ صورت جو اس میں جو پہلے چند آیتیں ہیں وہ احکام اللہ پاک کے حکم، اللہ پاک کی شریعت، جو اللہ کا قانون ہے اس کے نفاذ کی اللہ پاک نے کس طرح سختی فرمائی، اور اس میں پہلی چند جو حدیں، جیسا کہ زنا ہے اور اس کی سزا، وہ اللہ پاک نے یہاں بیان فرمائی۔ اس کے آگے اور بھی کافی ساری چیزیں جو اس میں ایڈ ہیں، جس طرح کہ آپس میں کھانے کی ترغیب دی، اسی طرح پردے کی ترغیب دی، اسی طرح مرد کو اور عورت کو دونوں کو، اسی طرح اور کافی چند احکام ہیں۔ تو وہ سارے یہ مضمون اس کا اس طرح ہے، اور اس میں جو مین جو واقعہ فق، یعنی کہ جو حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اوپر تہمت لگی تھی، وہ تھوڑا سا بیان ہے، وہ انشاءاللہ آئے گا چلتے چلتے، تو انشاءاللہ بیان کریں گے۔ تو فرمایا سورۃ انزلناہا وفرضناہا، یعنی کہ یہ صورت ہے کہ نازل کیا ہے ہم نے اسے، اور فرض کیا ہم نے اسے، فرض کر دیا اللہ پاک نے اس کے احکاموں کو۔ وَأَنزَلْنَا فِيهَا آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور اس میں ہم نے نازل کی ہیں آیات، نشانی واضح باتیں جو ہے اللہ پاک نے اس میں بیان فرمائی، لعلکم تذکرون، تاکہ تم یاد دہانی کرو، تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئات جلدۃ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی الدین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ تو یہاں اللہ پاک نے حد مقرر فرماتے ہوئے فرمایا کہ زانیہ عورت اور زانی مرد دونوں، پس کوڑے مارو، یعنی کہ ان دونوں کو کوڑے مارو، ہر ایک کو ان میں سے 100 کوڑے، اور نہ پکڑو تم ان دونوں کے بارے میں کوئی ترس اللہ کے قانون کے اندر، اللہ کے قانون کے معاملے میں ان میں کسی قسم کا کوئی ترس نہیں لینا، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور قیامت والے دن پر۔ اگر آپ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور قیامت والے دن پر، تو پھر ان کے اوپر کوئی ترس نہیں کرنا۔ اور یہی نہیں، ساتھ ہی فرمایا وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ضرور وہاں موجود ہو، یعنی کہ ان دونوں کی سزا کے وقت وہاں موجود ہو ایک گروہ مومنوں کا بھی، یعنی کہ سریعام ان کو مارنا ہے، سریعام سرے چوک میں، بازار میں ان دونوں کو پکڑنا ہے اور مارنا ہے 100 کوڑے، اور اس میں ترس نہیں کرنا۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ جو سورہ نساء میں ہم پڑھ کر آئے تھے کہ اگر ایک غلام لوڈی اس طرح کا عمل کرے تو اس کو نارمل کی آدھی سزا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ شادی شدہ کے لیے، غیر شادی، ایسی کوئی بات نہیں، یہ دونوں کے لیے ہے۔ یہاں شادی شدہ اور غیر شادی شدہ دونوں کا ذکر ہے، آگے شادی شدہ ہی کا ذکر چل رہا ہے، آگے ہم چلیں گے انشاءاللہ۔ تو وہاں بھی جیسا کہ ہم سورہ نساء میں پڑھ کے آئے ہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ مومن جو غلام ہے، لونڈی ہے، اس کے لیے آدھی ہے، وہ بھی شادی شدہ لونڈی کے لیے، یعنی کہ جب وہ نکاح میں آ جائے تو ایسا عمل کرے تو اس کو آزاد کے مقابلے میں آدھی سزا ہے، اور رجم کی سزا آدھی نہیں ہو سکتی، سنگسار کی سزا آدھی نہیں ہو سکتی، وہ وہاں صرف کوڑوں کی بات ہے، جہاں جیسا کہ اس آیت میں آ گیا 100 کوڑے ہیں تو 100 کا آدھا ہو سکتا ہے 50، رجم کی کوئی آدھی سزا نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے یہاں بھی ذکر جو ہے وہ شادی شدہ اور غیر شادی شدہ دونوں کا ذکر ہے۔ تو ساتھ ہی فرمایا
الزانی لا ينکح الا زانیتا او مشرکتا والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین۔ یہ ایک آیت ہے جو اکثر لوگ ہمارے اس چیز کو نہیں جانتے۔ اللہ پاک نے فرمایا یعنی کہ زانی مرد نہیں نکاح کرتا مگر یہ کہ زانیہ عورت سے یا مشرکہ عورت سے، اور زانیہ عورت نہیں نکاح کرتی مگر یہ کہ زانی مرد سے یا مشرک مرد سے۔ اور حرام کر دیا گیا ہے یہ مومنوں پر، یعنی کہ مومنوں پر یہ حرام کر دیا گیا، یہ زنا کرنا، یہ چیزیں کرنا، یہ سب چیز مومنوں کے اوپر حرام ہے۔ لیکن کافر کے اوپر تو حرام نہیں ہے، کافر تو مانتا ہی نہیں، جو مومن ہے اسی کے لیے حرام۔ لیکن یہاں جو بات کی گئی کہ اوپر فرمایا کہ زانی مرد کے لیے زانی عورت، تو یہ کیا یعنی کہ اگر ان دونوں نے وہ ایسا کوئی عمل ہوا ہے تو اس میں وہ نکاح بھی آپس میں ہی کریں گے، ان کے نکاح کی یہ چھوٹ ہے۔ یہ نہیں کہ یہاں ابھی ہمارے معاشرے میں یہ چیز نہیں مانی جاتی، لیکن اکثر اللہ پاک نے ایسا ہی حکم دیا ہے جیسا کہ اس آیت میں ہے۔ تو ساتھ ہی فرمایا والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء۔ یہاں بھی ایک ذکر آ گیا ایک تہمت لگانے کا، یعنی کہ اور جو تہمت لگائیں آزاد، یعنی کہ آزاد عورتوں کو، یعنی کہ جو اس سے آزاد ہیں، جو مطلب بالکل کورڈ ہیں، مطلب بالکل محفوظ ہیں اس عمل سے، ان کے اوپر اگر کوئی تہمت لگائے اور پھر نہ لائے 4 گواہ، فَاجْلِدُوهُمْ 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شہادة ابدا۔ تو پھر یہ کرو کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر وہ 4 گواہ نہ لائے تو اس کو کوڑے مارو 80، اس بندے کو، اس عورت کو جو یہ تہمت لگا رہی ہو، اس کو کیا مارو؟ 80 کوڑے مارو، اور نہ کرو قبول اس کی شہادت کو، اس کی گواہی کو پھر قبول نہیں کیا جائے گا۔ ایک بندہ ہے اگر کسی عورت کے اوپر وہ تہمت لگا رہا ہے، یا کوئی عورت ہے مرد کے اوپر تہمت لگا رہی ہے، تو وہ اس کو پھر کیا کیا جائے کہ 80 کوڑے مارے جائیں اور اس کی شہادت کو قبول نہ کیا جائے کبھی بھی۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور بے شک یہی لوگ ہیں فاسق، یعنی کہ نافرمان، یعنی کہ جو اس طرح کا عمل کرے۔ ہاں، ساتھ ہی اگلی آیت میں فرما دیا إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ہاں، یہ ہے کہ اگر کوئی تائب ہو جائے، متوجہ ہو جائے، یعنی کہ جو اس نے عمل کیا تھا اس سے پلٹ آئے، کسی کے اوپر تہمت لگائی، کوئی ایسا عمل کیا، تو وہ کوئی بھی اللہ پاک کا حرام، جیسا کہ پیچھے حرام کردہ عمل ہے، تو اس نے حرام کردہ عمل کیا اور تائب ہو گیا، پلٹ آیا اس کے بعد، اور اصلاح کر لی اپنی، آئندہ سے ایسا نہیں کرنے کی وہ اصلاح کر لی، تو اللہ پاک بے شک جو ہے وہ غفور و رحیم ہے، اللہ پاک بخشنے والا مہربان ہے۔ جیسا کہ اللہ پاک نے دوسری جگہ فرمایا کہ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ سے معافی مانگو، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ اور دوسری آیت میں یہ بھی فرمایا کہ قُل لِعِبَادِي لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، کہہ دو میرے غلاموں سے کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، بے شک اللہ تو سب ہی گناہ معاف فرما دیتا ہے، إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، بے شک وہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو لہٰذا اللہ پاک کی تو یہ جگہ اللہ پاک نے رکھی ہے، لیکن اللہ دیکھتا ہے کہ انسان کس نیت سے گناہ کر رہا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے وہ نیتاً ایسے ہی سوچ کے، وہ ہاں اللہ پاک پکڑتا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھے۔ اللہ پاک نے دوسری جگہ یہ بھی فرمایا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جب تم تائب کا ارادہ کر لو تو اللہ تم کو موت دے دے، یعنی کہ جب تو تم کو گناہ کرتے رہے ہو، ابھی تائب کا خالی ارادہ ہی کیا ہے، تو تم توبہ کا اللہ پاک نے موقع ہی نہیں دیا، پہلے ہی اللہ پاک تم کو اٹھا لے۔ تو یہ لہذا اس چیز سے خوف رکھنا چاہیے مومن کو۔ تو یہاں فرمایا والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم۔ ابھی یہ ایک اور معاملہ آ گیا، ایک تو یہ ہے کہ گواہ بھی مل جائیں،
ایک یہ ہے کہ ایسی جگہ پہ عمل واقعی یہ سیریسلی ایسا عمل ہوا ہے لیکن گواہ نہیں ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اور جو تہمت لگوائیں اپنے جوڑے پر، یعنی کہ عورت مرد پر یا مرد عورت پر اگر تہمت لگائیں اور نہ ہو ان کے پاس کوئی گواہ، اور کوئی گواہ بھی نہ ہو، الا مگر یہ کہ اپنے آپ، الا مگر یہ کہ وہی خود ہی گواہ ہو، اس نے خود دیکھا ہو، یا عورت نے مرد کو دیکھا ہو کسی کے ساتھ، یا مرد نے اپنی بیوی کو دیکھا ہو کسی کے ساتھ، تو یعنی کہ کچھ بھی ایسا عمل ہوا ہو تو فشہادت تو احدہم اربع شہادت باللہ انہ لمن الصادقین. تو وہ پھر یعنی کہ ان میں سے کوئی ایک بھی وہ کیا کرے، وہ گواہیاں دے اللہ تعالیٰ کی، یعنی کہ 4 دفعہ اللہ کی، اللہ کو یا حاضر کر کے، اللہ کو مان کر، یا جیسا بولتے ہیں ہم کہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہے کہ گواہی دے کہ بے شک وہ سچا ہے. یعنی کہ وہ جو بندہ تہمت لگا رہا ہے، وہ لڑکی ہے یا مرد ہے جو بھی ہے، تو وہ اگر تہمت لگا رہا ہے تو وہ یہ کہے کہ میں سچا ہوں، یا وہ عورت کہے کہ میں سچی ہوں. تو پھر کیا ہو، والخامسۃ ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین. اور 5ویں بار یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اس پر اگر وہ ہو جھوٹوں میں سے. یعنی کہ وہ مثال کے طور مرد ہے، وہ اپنی عورت کے اوپر تہمت لگاتا ہے، تو کہتا ہے میں نے اپنی عورت کو اس طرح دیکھا، کیس لے آتا ہے اپنی قاری کے پاس، تو وہ اس کو کہتا ہے گواہ نہیں ہے، وہ بولتا ہے اچھا گواہ نہیں، ابھی اس کو بولتے ہیں لعن اعلانین قسم اٹھانا. تو وہ 4 دفعہ قسم اٹھائے گا، ہاں بھائی میں نے قسم اٹھاتا ہوں کہ میں نے اس کو دیکھا ہے، قسم اٹھاتا ہے کہ میں 4 دفعہ قسم اٹھا کے کہے کہ میں سچا ہوں، میں یہ جو کہہ رہا ہوں اس میں سچا ہوں. اور 5ویں دفعہ کہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں، یعنی کہ میں قسم کر کہ اللہ کی لعنت ہو اور اللہ کا اس کے اوپر اگر وہ ہو جھوٹا، تو یہ 5ویں دفعہ اس طرح. اسی طرح ساتھ ہی فرمایا وَيَدْرَعُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ 4 شَهَادَةٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ. اور یہی بات ٹال سکتی ہے اس مرد یا اس عورت سے، یعنی کہ جس کے اوپر وہ تہمت لگائی جا رہی ہے، وہ اس سے ابھی کیا ٹال سکتا ہے کہ وہ بھی اسی طرح کیا کرے کہ وہ بھی گواہی دے، 4 گواہیاں اسی طرح جس طرح پہلے اس مرد نے دی، 4 دفعہ اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ بے شک وہ جھوٹا ہے، یعنی کہ وہ جو گواہی دے رہا ہے خامد ہے، اگر وہ اس کے بارے میں کہہ رہا تو وہ جھوٹا ہے، یا بیوی ہے جو کہہ رہی ہے تو وہ پھر جھوٹی ہے، وہ قسم اٹھائے. اور والخامسۃ، اور 5ویں دفعہ کہے ان عذاب اللہ علیہا ان کان من الصادقین، کہ بے شک اللہ کا 5ویں دفعہ یہ کہے کہ بے شک اللہ کا غضب نازل ہو اس پر، یا عورت ہے یا مرد ہے جس کے اوپر بھی، کہ اگر وہ ہو سچوں میں سے. یعنی کہ اگر اس کا خامد ہے وہ سچ بول رہا ہے، تو یعنی کہ اگر وہ سچا ہے تو پھر یہ جو جھوٹ بولی ہے اس کے اوپر اس کا غضب نازل ہو. یعنی کہ اس طرح یہ اللہ پاک نے اگر گواہ موجود نہیں تو اللہ پاک نے دیکھیں کس طرح بہترین حل بتا دیا. اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے. اتنا پیارا قانون اللہ پاک نے ہم کو دیا ہے جس میں ہر چیز کی تفصیل اللہ پاک نے بیان فرما دی، لیکن لوگ یہ ہے کہ یہ قانون نہیں نافذ کر رہے، اس میں بہت سارے یعنی کہ الٹ چیزیں وہ اس میں انوالو کر رہے ہیں اور غلط رستوں کے اوپر چل رہے ہیں، اللہ کے قانون کو چھوڑ دیا گیا ہے. یہ کتنی بڑی بدبختی، کتنی بڑی ایک قسم کی لعنت ہے، یہ ہم سوچ سکتے ہیں. اور ساتھ ہی فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، کہ اگر نہ ہوتا فضل آپ پر اور اللہ کی رحمت، یعنی کہ یہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ہے جو اللہ پاک نے ہم کو یہ اپنا قانون، اپنا ایک نظام دے دیا پورا، یہ اللہ کا فضل اور اس کا رحمت ہے. اور بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمانے، توبہ کرنے یعنی کہ متوجہ ہونے والا ہے اور حکمت والا ہے. یعنی کہ اللہ پاک ہر چیز کے اوپر، اللہ پاک یعنی کہ ہر چیز اللہ کا پاک کے دھیان میں ہے. اللہ پاک کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، کوئی چیز اللہ سے چھپی نہیں. ان الذین جاءوا بالافک عصبات منکم ولا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم.
تو یہ ابھی آ گیا ہے جس کو بولتے ہیں، مشہور ہے یہ بات، واقعہ افق۔ یہ واقعہ افق کچھ اس طرح سے ہوا تھا، یہ دیکھیں قرآن میں جس طرح موسیٰ علیہ السلام جب گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک درخت کے پاس کھڑے ہوئے، یہ ایک واقعہ تھا، اس میں ہم کو کچھ نہیں بتایا جائے، وہ ایک واقعہ اللہ پاک نے بیان فرمایا۔ اسی طرح یہ واقعہ جو کہ ہوا کہ ام عائشہ جو تھی ہماری، ان کے ساتھ یہ واقعہ ہوا کہ رستے میں قافلے میں جا رہے تھے، نبی علیہ السلام بھی ساتھ تھے، اپنی بیوی کو ہمیشہ ایک کوئی ازواج ان کے ساتھ جاتی تھی، تو اس دفعہ ام عائشہ ساتھ تھی، تو وہ قافلے میں آ رہے تھے، اور قافلے کی یہ بات ہوتی تھی کہ قافلے کے پیچھے بھی چند لوگ ہمیشہ آتے تھے، ایک آدھا بندہ یا دو بندے، وہ کیا ہوتا تھا پیچھے پیچھے، یعنی کہ ایک دن کی مسافت کے پیچھے چلتے تھے، کہ کوئی چاہے اگر کوئی گڑبڑ ہو تو کوئی چیز بھول گئے ہوں تو چلو وہ دیکھتے دیکھتے آتے تھے، اس طرح کا کوئی روٹین تھی ان کے اس طرح کی۔ تو وہ ہوا یوں کہ جب نبی علیہ السلام اپنے قافلے میں جا رہے تھے تو ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کے وقت ایک جگہ جب پڑاؤ ہوا رات کو، تو صبح کے وقت ام عائشہ اپنی حاجت کے لیے وہ چلی گئی تھوڑے سے باہر، تو جب آئیں واپس تو آ کر دیکھا کہ وہ قافلہ جا چکا تھا، انہوں نے بگھی اٹھائی، ان کو محسوس نہیں ہوا، ان کی اتنی وہ ویسٹ نہیں تھی جس سے پتہ چل سکا کہ وہ کیا مطلب وہ موجود ہیں یا نہیں۔ تو وہ جب یہ واقعہ ہوا تو میں عائشہ وہاں پھر سو گئی، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ پیچھے ابھی کوئی نہ کوئی آئے گا، تو پیچھے جو صحابی آئے انہوں نے ان کو دیکھا اور ان کو اپنی وہ سواری پہ بٹھایا اور واپس لے آئے مدینہ۔ جب مدینہ آئے تو لوگوں نے افواہیں اٹھائیں ام عائشہ کے خلاف کہ انہوں نے ان صحابی سے کوئی بدفعلی یا کچھ اس طرح کی بات۔ تو اس کی کلیئرنس کے لیے اللہ پاک نے یہ قرآن میں آیتیں بیان فرما دی اور یہ واضح کر دیا کہ ایسی کوئی بات نہیں۔ تو یہ ام عائشہ بھی اس کے اوپر بہت خوش ہوئیں کہ اللہ پاک نے ان کی برات قرآن میں فرما دی، تو یہ بہت بڑا واقعہ ہے یہ جو ہوا۔ تو خیر اس میں یہ اللہ پاک نے فرمایا، اور بے شک وہ لوگ جو لائے ہیں بہتان ایک گروہ ہے تم میں سے، نہ تم سمجھو اسے برا اپنے لیے، یعنی کہ تم اس کو اپنے لیے برا نہیں سمجھو بلکہ وہ اچھا ہے تمہارے لیے۔ یہ دیکھیں نا اللہ پاک نے اچھا کیوں فرما دیا، کیونکہ ایک واقعہ ہے خالی، یہ دیکھیں نا ایک ہماری ام المومنین کے اوپر ایک تہمت لگائی گئی، تو اس میں ہمارے لیے کافی ساری چیزیں، جس طرح پیچھے سزا آ گئی، جس طرح پیچھے بتا دیا گیا کہ کس طرح مطلب وہ اپنے لعن کریں، اپنی قسمیں اٹھائیں کس طرح، تو یہ سارا ہمارے لیے ایک اللہ پاک کی رحمت ہوگی، یہ اچھا ہو گیا ہمارے لیے۔ تو فرمایا لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا کسب من الإثم، یعنی کہ ہر شخص کے لیے ہے ان میں سے جو کمایا گناہ اس نے، یعنی کہ ام عائشہ کے اوپر جب وہ لوگوں نے تہمت لگائی تو جس نے جتنی بھی تہمت لگائی ہے، جتنے زور سے یا جتنے ضد سے، تو سب کو اس کا گناہ ملے گا۔ دیکھیں وہ صحابی بھی تھے، لیکن جب کوئی گناہ ہوا تو اللہ پاک نے سب کو اس میں انوالو کیا۔ تو فرمایا والذین تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، اور جنہوں نے اٹھایا بڑا بوجھ، یعنی کہ بہت بڑا، یعنی کہ جو مین ہوئے ہیں ان میں، جو تہمت لگانے میں جو مین بندے ہوئے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا ان کے لیے تو بڑا عذاب ہے ان کے لیے، کیونکہ وہ ابھی چند لوگ تو یہ تھے نا، وہ بولتے تھے ہاں بھئی ایسا ہی ہوا ہے، چند یہ تھے جو سن رہے تھے اور انہوں نے عقیدہ بنایا ہاں بھئی ہوا ہوگا۔ ایک تو وہ ہو گئے جو سن رہے، انہوں نے بھی مان لیا، لیکن ایک وہ ہے جو کہہ رہا ہے ہاں بھئی ہوا ہی ہوا ہے، تو وہ جو بڑی تہمت لگا رہے ہیں ان کے لیے تو پھر بڑا عذاب ہے۔ اللہ پاک نے فرما دیا لولا، اللہ پاک نے فرمایا کیوں نہیں، اذا سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا وقالوا ھذا افک مبین۔ اللہ پاک نے فرمایا کیوں نہیں جب سنا تم نے اسے، یعنی کہ اس بات کو جب تم نے سنا، گمان کیا مومنوں نے، مومن مردوں اور مومنوں عورتوں نے اپنے بارے میں اچھا، یعنی کہ اپنے اندر انہوں نے اچھی سوچ کیوں نہیں سوچی، یہی کیوں سوچا کہ ایسا کچھ ہوا ہے، یہ کیوں نہیں سوچا کہ شاید نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا، اللہ پاک نے کیوں نہیں ایسا کیا، اور کہا کہ یہ تو بہتان کھلا ہے، یعنی کہ ایسا کیوں نہیں کہہ دیا پہلے ہی کہ یہ بہتان ہے، ایسی مطلب انہوں نے نہیں مانا، کیوں نہیں ایسا کیا، اللہ پاک نے دیکھیں یہاں ٹوک دیا
ایسا نہ کرنے پر بھی. لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء فاذ لم یأتوا بالشہداء فاولئک عند اللہ هم الکاذبون. اللہ پاک نے فرمایا کیوں نہیں لے کر آئے تھے وہ 4 گواہ اس کے اوپر، یعنی کہ کیوں نہیں انہوں نے کوئی 4 گواہ لائے، اور جب وہ 4 گواہ نہیں لا سکے تو پھر یہی جھوٹے. دیکھیں نا، وہ موجود تو نہیں تھے، یہ تو ایک بات تھی جو کہہ رہے تھے کہ ہاں ایسا ہوا ہے، وہاں موجود تو کوئی نہیں تھا، کسی نے دیکھا، اگر دیکھا ہوتا تو لان ہوتا، وہ قسمیں اٹھائی جاتی، وہ تو بات ہی نہیں ہوئی، دیکھا تو کسی نے بھی نہیں. تو خالی تہمت کے اوپر اللہ پاک نے فرمایا کہ کیوں نہیں پھر بھی یہ لائے 4 گواہ، اور پھر اگر یہ نہیں لا سکے لائے 4 گواہ تو یہی لوگ اللہ پاک نے فرمایا جھوٹے ہیں. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر نہ ہوتا اللہ پاک کا فضل اور رحمت تم پر، فی الدنیا والآخرات، دنیا اور آخرت میں، لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور تو پہنچتا تم کو اس میں سے جس میں تم بڑھ گئے تھے، عذاب بڑا، یعنی اگر تم جس چیز میں بات میں بڑھ گئے تھے، اگر تم ایسا نہ ہوتا تو اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو تم کو اس کے اوپر ہی بہت بڑا عذاب ہوتا. تو فرمایا اذ تلقونہ بألسناتکم وتقولون بأفواہکم ما لیس لکم بہ علم، جب تم لے رہے تھے اپنی زبانوں سے اور تم کہہ رہے تھے اپنے منہ سے وہ جو نہیں جس کا تمہیں علم ہی نہیں تھی، یعنی کہ اپنے منہ سے تم اپنے ایسے ہی بہتان باندھ رہے تھے، کوئی علم تمہارے پاس کوئی پکی بات نہیں تھی، تم نے نہ کچھ دیکھا تھا نہ کچھ سنا تھا، نہ کوئی پکا تمہارے اندر وہ چیز تھی، تم کو کوئی پکی خبر تھی، اپنے آپ سے ہی بس وہ کہی جا رہے تھے. تو اللہ پاک نے فرمایا وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، اور سمجھ رہے تھے تم اس کو بڑی سی ہلکی سی بات، حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی تھی. یعنی کہ تم اپنے آپس میں جب یہ باتیں کر رہے تھے تو تم سمجھ رہے تھے ہلکی سی بات ہے، ہاں بھئی اس نے اتنا وہ گہرائی میں نہیں جا رہے تھے کہ ہاں بول رہے تھے اس نے ایسا کیا ہوگا، یہ سوچ ہی نہیں رہے تھے کہ یہ کتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات تھی. وَلَوْلَا إِذْ سَمِّعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا، کیوں نہیں جب سنا تھا تم نے اس کو تو کہہ دیا کہ نہیں ہے ہمارے لیے ان نتکلم بہذا، کہ ہم ایسی کوئی بات کہیں، کیوں نہیں تم نے ایسا کہا کہ ہم کوئی ایسی بات کہیں. سبحان کا ھذا بہتان عظیم، پاک ہے، یعنی کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کہتے کہ پاک ہے اللہ، یہ تو نرا بہتان، بہت بڑا بہتان ہے جو باندھا جا رہا ہے، یعنی کہ عائشہ پر. کیوں نہیں ایسا اللہ پاک نے فرمایا. پھر یہ دیکھیں 2 دفعہ آگے بات، کیوں نہیں ایسا فرمایا. یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا، اللہ پاک تم کو نصیحت کرتا ہے کہ دوبارہ ایسا کبھی مت کرنا. ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو ایسی بات پھر کبھی مت کرنا. وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ پاک تم سے بیان کرتا ہے اپنی نشانیت، اور اللہ پاک خوب علم والا اور حکمت والا ہے. یہ دیکھیں اللہ پاک نے اعلان برات فرما دیا ان کا عائشہ کا یہاں. تو فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرات، یعنی کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو خوب کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں یہ کہ پھیلائیں فحاشت. یہاں یہ ایک بات نوٹ رکھے، فحاشت، ابھی یہ ٹی وی یہ ساری چیزیں فحاشت ہیں، ان میں فحاشت ہوتی ہے. ایک غیر مہار مطلب عورت دوسرے لوگوں کے سامنے بے پردگی سے آتی ہے، اور بے پردگی سے آپس میں وہ فلم اور ڈرامے جو
تشکیل دیے جاتے ہیں ایک سوچ کے اوپر. ایک مطلب ایک بندہ ہے وہ جناب اپنی اسٹوری بناتا ہے, جھوٹی اسٹوری بناتا ہے, اور اس کے اوپر اس کو جناب باقاعدہ فلم کر کے وہ لا کر جناب پیش کرتا ہے ایز اے ڈرامہ یا ایز اے فلم یا ایز اے اسٹیج یا کچھ بھی. تو وہ ساری چیزیں یہ جو آتی ہیں فحاشت میں آتی ہیں. ہاں الا یہ کہ وہ کوئی ایسا عمل ہو جو جھوٹ کے اوپر نہ ہو, حقیقت کے اوپر مبنی ہو, کوئی ایسی اسٹوری بنائی گئی ہو جو حقیقت پہ, اور اس میں بھی فحاشت سے بچا جائے مکمل. ایسی کوئی اگر ہو تو وہ ایک علیحدہ بات ہے, لیکن جو بھی کوئی فحاشت کے اوپر تشکیل دی جاتی ہے وہ سارا ایسا ہی اسی حکم میں آ رہی ہیں وہ ساری باتیں. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ پھیلائیں بے حیائی, یہ بے حیائی کی باتیں, جو بھی ایسا پسند کرتے ہیں, فی الدنیا والآخرات فی الذین آمنوا, یعنی کہ مومنوں میں وہ یہ بے حیائی پھیلائیں, لہم عذاب علیم, ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے, دنیا فی الدنیا والآخرات, دنیا اور آخرت میں دونوں میں. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. وہ عذاب کس طرح کا ہے دنیا اور آخرت میں, اللہ ہم دیکھ رہے ہیں ابھی شاہ رخ خان ہے, وہ تو بڑی مطلب بہترین جی رہا ہے, لیکن اگر ہم اس کی گہرائی میں جائیں, اس کی زندگی کی ہسٹری میں دیکھیں تو ہم کو پتہ چلے گا وہ تو بہت پریشان لوگ ہیں. اسی طرح اور بھی ہیں, ٹھیک ہے نا جی. تو یہ لہٰذا یہ اللہ جانتا ہے ان کو کس طرح کا عذاب دنیا میں مل رہا ہے, ٹھیک ہے نا. سب سے بڑا یہ عذاب ہے کہ اللہ کی طرف ہی نہیں آ پا رہے. ان کو بڑے بڑے لوگ ان کو بلا رہے ہوتے ہیں, دعوت دے رہے ہوتے ہیں. ابھی یہ جس کا میں نے ابھی نام لیا ہے, اس کو ڈاکٹر ذاکر نائک نے جا کر دعوت دی خود, لیکن وہ بندے کے مور لگی ہے. یہ کتنی بڑی گمراہی ہے, کتنا بڑا عذاب ہے کہ اللہ پاک دنیا میں کسی کو ہدایت ہی نہ دے اپنی طرف آنے کی. تو لہٰذا ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ, اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل اور اس کی رحمت, وَأَنَّ اللَّهَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ, اور بے شک اللہ پاک بہت شفقت فرمانے والا اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان, اے ایمان والو شیطان کے قدموں کے اوپر مت چلو, شیطان کی خطوات یعنی کہ اس کے بھیجے ہوئے جو تمہارے اندر وہ ڈالتا ہے اس کے اوپر مت چلو. ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر, تو اگر کوئی اس کے اوپر چلے گا تو وہ تو اس کو فحاشت اور منکرہ برائی سکھائے گا. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ, اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی, ما زکا منکم من احد ابدا, اور پھر کوئی زکا, پھر یہاں اللہ پاک نے فرمایا کہ پھر پاک نہیں ہو سکتا کہ تم میں سے کوئی ایک بھی کبھی بھی. ولیکن اللہ یزکی من یشاء, لیکن اللہ ہی پاک کر دیتا ہے جسے چاہتا ہے. واللہ سمیع علیم, اور اللہ پاک سننے والا اور علم والا, یعنی کہ کوئی پاک نہیں ہو سکتا تھا اگر اللہ نہ چاہتا. یہ اللہ ہی ہے جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے. تو ولا یا تلے اولو الفضل منکم والسعات ان یؤتوا اوی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ. یہ بات آ گئی, اللہ پاک نے فرمایا کہ اور نہ یعنی کہ کوتاہی کریں اولو الفضل, یعنی کہ جو فضل رکھنے والے ہیں وہ کوتاہی نہ کریں اس میں کہ جو یعنی کہ جو وسط بھی رکھتے ہیں, یعنی کہ ایسے بھی ہیں کہ فضل بھی ہے ان کے اوپر, وسط بھی ہے, کہ اس میں کوتاہی نہ کریں کہ لائیں قریب والوں کے پاس یا مسکینوں یا مہاجرین, جو مہاجر جو ہجرت کر کے گئے ہیں اللہ کے راستے میں, ان کے پاس. یہ واقعہ کیوں, یہ بات جو آئی ہے ابھی, اس میں جو اکثریت بولتے ہیں کہ چونکہ ام عائشہ کے اوپر یہ بہتان باندھا گیا, تو بہتان باندھنے میں ایک حضرت ابوبکر, کیونکہ ام عائشہ جو حضرت ابوبکر کی بیٹی تھی, تو حضرت ابوبکر کا ایک غلام تھا, کوئی غلام تھا یا کوئی کام کا بندہ تھا, یعنی کہ اپنا ان کا وہ جو تھا اس کا بڑا ہاتھ تھا. حالانکہ ابوبکر اس کو کچھ دیا کرتے تھے. تو جب یہ واقعہ ہو گیا تو ابوبکر بھی اس سے مطلب تھوڑا سا روٹھ گئے پہ, یہ اس نے میرے بیٹی کے اوپر, تو مطلب میں اس کو بھی مطلب جس طرح نہیں دینے کا بندے کا ہوتا ہے کہ نہیں ابھی نہیں دوں گا. تو اللہ پاک نے ان کو یہ بتایا کہ ایسا نہیں کریں, جو جس کو میرا فضل ملا ہوا ہے تو وسط میں وہ یہ نہ کرے کہ اس کو نہ دے, یعنی کہ وہ جو بھی کوئی بھی ہے اس کو جو آپ دیتے تھے یا کبھی کبھار اس کے پاس اس کی ہیلپ کرتے تھے تو آپ ضرور کریں. ولیعفو, اور چاہیے کہ معاف کر دیں.
اللہ پاک نے فرمایا معاف کر دو. یہاں ایک اور اہم بات آئی، معاف کر دو وَلْيَصْفَحُوا، اور چاہیے کہ درگزر کر دیں. اللہ، یاد رکھو، کیا نہیں، تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ یہ دیکھیں کیسی اللہ پاک نے شرط رکھ دی. یہ بہت بڑی آیت ہے. جب بھی میرے سامنے جب بھی یہ آیت آتی ہے تو میرے دل میں یہ آ جاتا ہے، اللہ کا کرم ہے کہ یا اللہ میرے ساتھ جس نے بھی زیادتی کی میں سب کو معاف کرتا ہوں. کیونکہ اللہ پاک نے اس قرآن کی اس آیت میں فرما دیا کہ تم معاف کرو، تم درگزر کرو، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ دیکھیں اللہ پاک نے درگزر کرنے کا کتنا بڑا درجہ رکھا ہے. یعنی کہ اگر کوئی بندے کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے، اگر وہ اللہ کی خاطر کسی کو معاف کرتا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ پاک نے قرآن میں اس آیت میں یہ فرمایا کہ تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ پاک تو ہے ہی بخشنے والا اور نہایت مہربان. تو یہ یعنی کہ ذہن میں رکھنا چاہیے، کوئی بھی بندہ جب کسی کے ساتھ کوئی زیادتی یا گناہ ہو، مطلب کوئی زیادتی ہو کوئی بھی کرے، تو وہ اگر درگزر کر سکتا ہے تو یہ بہت بڑا درجہ ہے اللہ کے لیے، کیونکہ یہ چاہت رکھتا ہو کہ اللہ بھی اسے معاف کرے. تو خیر آج ہمارا اختتام 22 نمبر آیت پر ہوا. انشاءاللہ یہاں سے پھر شروعات ہوگی. السلام علیکم.